بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بیرون ملک مقیم پاکستانی ذوالفقار بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بحرین کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ کنگ حمد آرڈر آف ریسنس سے نوازا جائے گا۔ ناظرین کرام، عربی خبر رساں ادارے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے زلفی بخاری نے بتایا کہ عمران خان دسمبر کے وسط میں بحرین کا دورہ کریں گے، جہاں انہیں بحرین کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق یہی ایوارڈ 25 اگست کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دیا گیا تھا، اور یہ وہی مہینہ تھا جس میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان 15 دسمبر کو بحرین کے لیے روانہ ہوں گے اور وہاں گلف قوم کے قومی دن کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اپنے دورہ بحرین کے دوران وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ اور بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ اور ملائیشیا کا بھی دورہ کریں گے، جبکہ ان کا جنیوا میں پناہ گزینوں پر کانفرنس میں خطاب بھی متوقع ہے۔ ناظرین کرام، ملائیشیا میں وزیر اعظم عمران خان مسلم امہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے ہونے والی پہلی کوالالمپور سمٹ میں شرکت کریں گے۔ یہ سمٹ ملائیشیا کے دارالحکومت میں 18 سے 20 دسمبر تک ہوگی، جس میں انڈونیشیا، ترکی، پاکستان اور قطر شریک ہوں گے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ اس سے پہلے پاکستان سمیت مسلم دنیا کے دو اہم ممالک ترکی اور ملائیشیا نے ایک ساتھ مل کر اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا تھا۔ اپنے ٹویٹر میں وزیر اعظم نے لکھا تھا کہ صدر رجب طیب اردگان، وزیر اعظم مہاتیر محمد اور میں نے آج ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلامو فوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے عظیم مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا۔ عمران خان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا تھا کہ ایسی تمام غلط فہمیاں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف یکجا کرتی ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ توہین رسالت کے معاملے کا سیاق و سباق درست کیا جائے گا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ دنیا کی تاریخ اسلام سے آگاہی واقفیت کے لیے سیریز یا فلمیں تیار کی جائیں گی اور میڈیا میں مسلمانوں کے وقف حصے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، کوالالمپور سمٹ سے پہلے اسی حوالے سے ترکی اور پاکستان کے تعاون سے نفرت انگیز گفتگو کے خلاف ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے شرکت کی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ پسماندہ طبقے کے پسے ہوئے لوگوں نے خودکش حملے کیے۔ 9/11 سے قبل 75% خودکش حملے ہندو تامل ٹائگرز نے کیے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے امریکی جنگی جہازوں پر خودکش حملے کیے۔ وہ تمام خودکش حملے مذہب کے لیے نہیں تھے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب خودکش حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے مغربی ممالک کے رہنماؤں نے انتہا پسندی اور خودکش حملوں کو بھی اسلام سے جوڑ دیا۔ دنیا میں کم و بیش تمام دہشت گردی کی کڑیاں سیاست سے جڑتی ہیں۔ سیاست کی ناانصافیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات دہشت گردی کو تقویت دیتے ہیں۔ اپنے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ مغربی میڈیا پر اعتدال پسند، بنیاد پرست، شدت پسند اسلام جیسی اصطلاحات سنتے ہیں، جبکہ اسلام صرف ایک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا فورم بہت اہم ہے، جہاں مسلمان اور مسلم ممالک کے قائدین کو اس امر کی ضرور وضاحت کرنی چاہیے کہ اسلام اور دہشت گردی دو مختلف چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دہشت گردی اور خودکش حملوں کو مذہب سے جوڑنے کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک توہین رسالت اور دہشت گردی سے اچھی طرح آگاہ نہیں ہیں، اور ہر چند سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی گستاخی کی جاتی ہے۔
علاوہ ازیں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا تھا کہ نفرت انگیز تقاریر انسانیت کے خلاف بدترین جرائم کی وجہ بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے یہ نفرت انگیز تقاریر ہیں جس کا کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے۔